اب آئیں میں دلائل کی روشنی میں کہتا ہوں، عربی کی اگر عبارات بھی پڑھوں، تھوڑا بہت میں آپ کو گرامر بھی بتا دوں، جو جملے ہوتے ہیں ان جملوں میں کیا چیز کا ہونا ضروری ہے۔ اب مثال کے طور پر میں کہوں زید عالم ہے، زید عالم ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پریزنٹ میں بول رہا ہوں میں یا کہ پاسٹ میں بول رہا ہوں؟ پریزنٹ میں نا، عام بندہ سمجھ رہا ہے، پریزنٹ بات کر رہا ہوں، حال کی بات کر رہا ہوں۔ زید عالم ہے، اس کا مطلب ہے ابھی ہے، زید عالم ہے۔ اسی قاعدے اور گرامر کے حساب سے آگے چلتے ہیں۔ جب لفظ ہے آتا ہے تو وہ پریزنٹ کو پیش کرتا ہے، حال کو پیش کرتا ہے۔ اب آؤ میرے عزیزو، اس پر تو پورا اسلام کھڑا ہے۔ تمہارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ ہر مسجد میں ملے گا، ہر جگہ تمہیں ملے گا، ترجمے کے ساتھ بھی ملے گا۔ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا۔ یہ ایک ہو گیا، ہم نے نفی کر دی۔ دوسرا ورڈ آتا ہے محمد رسول اللہ ہے یہ۔ اب اس کو ہم ملا کے پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد اللہ کے رسول۔ پاسٹ میں تھے کہا میں نے، آپ ترجمہ کبھی کلمے کا یوں کرتے ہو محمد اللہ کے رسول تھے؟ نہیں، ہمارا ہر بچہ ترجمہ یہی کرے گا محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ رسول آج بھی زندہ ہے۔ میرے عزیزو، ہم مردہ رسول کو مانتے تو یہ کہتے وہ اپنے زمانے میں رسول تھے۔ جب کلمہ پڑھ رہے ہیں ہم اقرار کر رہے ہیں رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ ہمارے نبی کی زندگی کی بڑی دلیل ہے، اور اگر رسول پاک کی حیات کا کوئی منکر ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا کلمہ ہی ادھورا ہے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کو پاسٹ میں مان رہا ہے، ابھی نہیں مان رہا ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس سے سمجھ میں آیا رسول ہیں کہ نہیں؟ ابھی ہے۔ تو علمی بات ہونی چاہیے، اس طرح کے پھر وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی کلمہ پڑھے جی، کلمہ پڑھا جی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ کریں جی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کہتے ہیں آپ تھے کیوں نہیں کہتے؟ ہیں کا مطلب ہے یہاں بھی موجود ہے۔ یہ آپ نے اکثر سنا ہو، الفاظ کے ساتھ جگلنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ بھئی ہیں ہم اس لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا ختم نبوت کی وجہ سے۔ آپ کا منصب قائم ہے، آپ دنیا سے تو چلے گئے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی موت سے پہلے میرے تھوک کو اور نبی علیہ السلام کے تھوک مبارک لعاب دہن کو ایک جگہ اس مسواک میں جمع کر دیا، وہ جو چبا کے دی تھی اما عائشہ نے۔ اس دن جو رسول اللہ کی دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا۔ پھر بخاری میں حضرت ابوبکر کا خطبہ، من کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات، جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ کو موت نہیں، اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ میں آپ کو ذرا کمپیریزن کروا رہا ہوں، یہ باتیں کرنا آسان ہوتی ہیں۔ اب یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا تو عقیدہ تھا کہ نبی علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں، آخرت میں زندہ ہے۔ اب کوئی کہنا شروع کر دے کہ وہ دیکھیں جی شیطان جو ہے نا جی وہ تو ابھی تک زندہ ہے۔ چلے شیطان کی مثال کی زیادہ بری لگ جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آسمانوں میں زندہ ہے نا۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے تو ہمارے نبی علیہ السلام تو فوت ہوئے ہیں، ان کی قبر مبارک ہے۔ اس سے بھی بڑھ کے یہ بھی اکثر آپ نے کہانی سنی ہوگی، اگلے انبیاء کو جتنے معجزے ملے نا وہ ہمارے نبی کو مل گئے۔ ہمارے نبی معجزات کے محتاج نہیں ہے اپنی منصب کے لیے، ختم نبوت سے بڑی کوئی منصب ہی نہیں ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس سے بڑا کوئی منصب ہی نہیں ہے۔ پھر میں ان کو کہتا ہوں یار حضرت عیسیٰ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، یہ جو معجزہ ہے کیا یہ ہمارے نبی کے حق میں ہے؟ نہیں۔ تو آپ یہ پھر اس طرح کے جنرل جملے کیوں بولتے ہیں؟ اس طرح کے لوگوں کو جذباتی ڈاکٹرن کیوں بتاتے ہیں کہ فلاں یہ کر لیتا ہے
تو فلاں یہ کیوں نہیں ہوتا؟ بھئی اس کی ڈومین ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اگر پرندہ، چیل، کوا، گدھ اڑ سکتی ہے تو اللہ کا مومن بندہ کیوں نہیں اڑ سکتا؟ تو اڑو، جو یہ کہہ رہا ہے وہ بھی اڑ کے دسے، نہیں تو میں کہاں گا کہ ایل کوا تیرے تو اڑتے ہو گیا. بھئی ایک چیز میں اللہ نے اسے کوالٹی دی ہے، وہ آپ کو نہیں دی ہوئی. تو یہاں پہ وہ ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کہتے ہیں اے نبی کو مردہ کہنے والوں تم مر جاؤ. نبی کو کون مردہ کہتا ہے؟ دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے جو مسلمان ہو اور وہ کہے کہ نبی مردہ ہے. سارے کہتے ہیں نبی علیہ السلام زندہ ہے آخرت کی زندگی کے ساتھ. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں ہم یہ بھی نہ کہیں کہ نبی علیہ السلام مر چکے ہیں یا فوت ہو چکے ہیں، تو سر وہ تو قرآن کہتا ہے انکا میتن وانہم میتون، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے. پردہ کر گئے، اتنا ذلیل کسی نے کیا ہوگا؟ ایک صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں حضور اس دنیا سے پردہ کر گئے. ارے بات تو تم میری ہی کر رہے ہو. اس دنیا سے پردہ کر گئے. اس دنیا سے پردہ کر گئے کا مطلب کیا ہے؟ اس دنیا میں نہیں ہے پردہ. جو کام عورتوں کا تھا تم رسول سے کروا رہے ہو. اسلام نے فرض کیا عورتوں پر پردہ، پردہ عورتیں کرے، تم نے کہا رسول پردہ کر. وہ بھی اس دنیا سے پردہ کر گئے. قرآن کہتا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. میں دلیل پیش کر رہا ہوں قرآن سے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ایک رسول ہے، صرف ایک رسول ہے. ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. افإن مات، اگر یہ انتقال کر جائیں، اگر یہ اللہ کو پیارے ہو جائیں، او قتلا، اور یا میدان جنگ میں قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ یہ سوچ کر کہ نبی تو قتل کر دیے گئے یا نبی تو انتقال کر گئے تو کیا تم اسلام سے پھر جاؤ گے؟ قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ اگر نبی کا انتقال ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو کیا تم پلٹ جاؤ گے، پھر جاؤ گے؟ جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا. پھر قرآن محمد رسول اللہ کو بھی مخاطب کر کے کہہ رہا انک میت وانہم میتون. اے نبی آپ کو بھی انتقال کرنا ہے، آپ اس دنیا سے جائیں گے اور جتنے لوگ اس دنیا میں وانہم، یہ سب کے سب میتون، ان سب کے سب کو جانا ہے، یہ سب کے سب انتقال کریں گے، سب کو مرنا ہے ایک دن. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں اب آپ فیصلہ کرو. یہ دنیا بھی تین زندگی ہے. ایک زندگی جو ہمیں اور آپ کو مل رہی ہے، ایک زندگی مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے کی زندگی، جب ہم قبروں سے اٹھیں گے، اٹھنے سے پہلے قبروں سے جب دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے اس سے پہلے کی، یعنی مر جانے کے بعد قبروں سے دوبارہ اٹھائے جانے سے پہلے پہلے کی یہ زندگی، یہ برزخی زندگی کہلاتی ہے. یہ زندگی جس میں ہم جی رہے ہیں یہ تھرڈ کلاس کی زندگی ہے. آپ فیصلہ کریے گا، یہ تھرڈ کلاس کی زندگی ہے. مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہ سیکنڈ کلاس، یعنی تھرڈ سے اوپر سیکنڈ کلاس کی زندگی ہوگی. کیونکہ اچھے لوگوں کو انعامات ملیں گے، نوازشیں ہوں گی، اور برے لوگوں پر عذاب ہوگا. اور پھر ایک تیسری زندگی جو مرنے کی، جو قیامت کے دن ہمیں ہے اٹھایا جائے گا اور حساب و کتاب کے بعد ہمیں جنت یا جہنم، جو جنت میں گئے یہ تھرڈ کلاس، یہ فرسٹ کلاس کی پہلی زندگی ہوگی. پہلی زندگی یہ سب سے اچھی زندگی ہے. اور دوسری زندگی وہ ہے جو مرنے کے بعد برزخی زندگی ہے، دوسرے درجے کی ہے. اور یہ جس میں ہم ہیں یہ تھرڈ کلاس کی زندگی ہے. اب مجھے یہ بتاؤ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر انتقال نہیں کیے ہیں اور آپ زندہ ہیں تو کیا کوئی آدمی چاہے گا کہ تھرڈ کلاس کی زندگی سے چھٹکارا ملنے کے بعد پھر تھرڈ کلاس میں ہی رہیں؟ وہ تو یہ چاہے گا کہ ترقی کر کے ہم سیکنڈ میں جائیں، اور سیکنڈ والا یہ چاہے گا کہ ہم فرسٹ کلاس میں جائیں. میرے بھائیوں فیصلہ کرو، تم نے رسول کو تھرڈ کلاس میں ہی رکھا اور ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرسٹ کلاس اعلی علیین کے اندر دار الکرامہ میں رسول کی روح اپنے رب عظیم کے پاس ہے. تم نے رسول کو اپنے ہی پاس رہنے دیا اور ہم نے رسول اللہ کو رب عظیم کے پاس مانا. اب بتاؤ جو اپنے پاس رسول کو باندھے رکھا ہوا ہے وہ رسول کی عزت کر رہا ہے یا جو رسول اللہ کو رب عظیم کے پاس مانتا ہے وہ رسول کی عزت کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں دوستو آپ سبھی لوگ خیریت سے ہو گے، اور یہ بھی امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگر آیا ہے تو لائک کمنٹ شیئر کر دیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. تو پھر انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.